نبی شاہ رافت الصلوات اللهم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين وباعث الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سورہ انسان کی دوسری اور تیسری آیتیں ہیں کہ جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. پروردگار عالم نے جس طرح سے ہمیں نوازا ہے اپنی کتاب اور مکمل ترین کتاب کے ذریعے، اس میں سب سے زیادہ ذکر ہماری شناخت کے سلسلے میں کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اور اس سلسلے میں کیا گیا ہے یعنی کتاب زندگی انسان، زندگی بشر اگر کسی کتاب کو کہا جا سکتا ہے تو وہ قرآن مجید. پروردگار عالم نے اس کتاب میں، اس سورہ مبارکہ میں، کہ جو سورہ خود سورہ انسان کے نام سے مشہور ہے، یہ سورہ انسان اصل میں سورہ امیر المؤمنین اور سورہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ
یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کو وہ کمال عطا کیا کہ جس کے اوپر پروردگار عالم ناز کرتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ کہ جس نے بہترین مخلوق کو خلق کیا. عام انسانوں کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پروردگار عالم ان انسانوں کو دیکھ کر کے یہ کہے کہ یہ بہترین مخلوق. اس لیے کہ انسان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم انسان کی عظمت اور اس کے کمال کو دیکھنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور دوسرا پہلو جو نگیٹو ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. وہ جانوروں کے مانند ہیں بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے. تو انسان کی دو حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آج ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی دلیل اور کسی برہان کے ذریعے اور کوئی ایک ایسی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھائیں کہ صاحب یہ انسان کون سا ہے اور یہ انسان کون سا ہے. دونوں کیفیت کے انسان ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. اور عجیب سی بات ہے, محاورہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی انسان کے پیکر میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے میاں جانور ہو گئے ہو کیا. کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن اگر کوئی مثبت کام کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے عالی ظرف انسان, بڑے عظیم انسان. یہاں انسان کہا جا رہا ہے, وہاں انسان جانور کہا جا رہا ہے. توجہ ہے میری طرف. اگر وہ نگیٹو وے میں جا رہا ہے تو جانور کہا جا رہا ہے, اور اگر وہ پازیٹو وے میں جا رہا ہے تو انسان کہا جا رہا ہے. تو نگیٹو وے میں بھی اس کی حیوانیت کی کوئی انتہا نہیں, اور پازیٹو وے میں بھی اس کی انسانیت کی کوئی انتہا نہیں. دونوں جہت سے وہ اپنی انتہائی منزل کو پہنچا ہوا ہے اور اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. جہاں لاسٹ بھی کہا جائے کہ بھئی یہ اینڈ ہے, یہ بھی انسان کے لیے اینڈ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اس کا آغاز کہ جب وہ تمام معائب سے پاک ہوا, پاک رکھا گیا, پاک تھا, بنایا گیا جب پہلی بار تو تمام عیب سے پاک تھا. تو پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ اس نے نوری فرشتوں کو خاک کے پیکر کے سامنے سجدہ کرا دیا. اتنا پسند آیا. اور جہاں اس کی نگیٹو کیفیت نظر آتی ہے تو وہاں وہ شیطان کو بھی اپنا شاگرد بنا لیتا ہے, اور شیطان کا بھی استاد بن کر کے نہ صرف یہ کہ شیطان تو مشورے دیتا ہے, شیطان تو صرف اشارہ کرتا ہے, شیطان تو صرف دور سے بہکاوا کرتا ہے, لیکن یہ صاحب جو استاد شیطان بن جاتے ہیں وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اپنی طرف. اب میں اسے کھولوں گا نہیں, آپ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. یہ پہچانیں کہ ہم کیا ہیں. ایک ہم خاکی ہیں, تو یہ مٹی کا پتلا ہے جو ہمیں بنایا گیا ہے. اس میں زندگی کی علامت پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا گیا, ہمیں پروردگار عالم نے اس کے اندر روح پھونک دی, اور وہ بھی ایسی روح پھونکی کہ جو خود اس کی ذات سے وابستہ ہے. اس کی روح نہیں ہے, اس کی ذات سے وابستہ ہے. تو جو چیز اس کی ذات سے وابستہ ہوگی اس کے اندر نقص نہیں پایا جائے. تو ہمارا وجود ایسا وجود ہے کہ ہمارا خاکی پیکر
وہ بھی اپنے کمال کو ہے، لیکن اس پہ ایک نقص پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ٹائم معین۔ لیکن جو اس کا دوسرا حصہ ہے یعنی روح، یہ ایسی چیز ہے جو ہماری ہی وجود کے اندر ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم معین نہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم۔ تو ہم مجموعہ ہے ایسی چیز کا کہ جس میں ایک وجود ہے خاکی کہ جو زمانے میں محدود ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال زمانے میں محدود ہے، لیکن ایک شے جو ہمارے وجود کے اندر ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ٹائم ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وابستہ ہے پروردگار سے۔ اب اس روح کا کام کیا ہے؟ چونکہ خدا سے وابستہ ہے، لہذا اس وجود کو بھی ذات پروردگار سے وابستہ کر دے۔ جو خاکی ہے اسے بھی جاویداں بنا دے، اسے بھی دائمی بنا دے، اسے بھی دائمی بنا دے۔ اچھا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ خاک اور کہاں سے دائمی بن جائے گی؟ مٹی کہاں سے دائمی بن جائے گی؟ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو زمانے میں ٹائم کے لیے بنائی گئی ہے، ٹائم کی حد میں ہے یہ، جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا اس کے سیلز جو ہیں دوبارہ بننے کی صلاحیت کھو دیں گے، تو اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا، روح اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ وہ کون صاحب ہوں گے کہ جو ہماری جگہ کے اوپر جنت میں جائیں گے؟ نہیں توجہ کیا؟ ہمیں جانا ہے جنت، جانا ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر جانا ہے ہمیں جنت میں، ہمارے اسی پیکر کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں لذت اندوز ہونا ہے، وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، وہاں کی نعمتوں سے لذت اٹھانی ہے۔ تو اب اگر کوئی اور پیکر ہوگا ہمارے لیے تو ہم نے کہاں لذت اٹھائی؟ ہم نے کہاں لذت اٹھائی؟ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا جو ہماری روح پروردگار عالم کی ذات سے وابستہ ہے، اس نے کہا کہ یہ میری طرف منسوب ہے، یہ روح ہمیں اتنا مکمل بنا دے گی، ہمارے ہاتھ کو، ہمارے پیروں کو، ہماری زبان کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کان کو، ہمارے وجود کو اتنا مکمل بنا دے گی کہ اس میں سوائے خدا کے اور کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، کوئی چیز ہی نہیں۔ یعنی اگر آنکھیں دیکھیں گی تو جمال پروردگار کو دیکھیں گی، زبان کھلے گی تو حمد و ثناء پروردگار کرے گی، ہاتھ اٹھیں گے تو خیر و خیرات کی طرف اٹھیں گے، قدم اٹھیں گے تو مسجد کی طرف جانے کے لیے یا امام بارگاہ کی طرف جانے کے لیے۔ تو اب یہ جو ہے یہ ہیں تو ایسے کہ زمانے میں محدود کیے گئے ہیں، لیکن روح اسے ایسا دائمی بنا دے گی کہ اسے قبر میں بھی لٹالا جائے گا تو مٹی اسے اپنے ساتھ ہضم نہیں کر پائے گی، مٹی اسے اپنے ساتھ ہضم نہیں کر پائے گی۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان غسل جمعہ کا اپنے کو عادی بنا لے، جو انسان غسل جمعہ، نماز جمعہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس کے پہلے غسل ہے اور انتہائی تاکید کی گئی ہے غسل جمعہ کرنے کی۔ امام فرماتے ہیں جو شخص، یہ بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے، جو انسان غسل جمعہ کا اپنے کو عادی بنا لے، زمین اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زمین وہ ہے کہ جو چیز اس کے اندر چلی جائے وہ ختم ہو جائے گی، کچھ دنوں کے بعد یہ ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، گوشت تو مٹی بنے گئی، پورا پیکر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہیں ایسی شخصیتیں اسی دنیا میں گزری ہیں کہ برسوں کے بعد ان کی قبر جب کھولی گئی تو ان کا پیکر صحیح سالم تھا۔ کیوں ہوا ایسا؟ لوگوں سے پوچھا گیا تو کہنے لگے بڑے پابند تھے غسل جمعہ کے، ہم نہا رہے ہیں، عام طور سے نہاتے ہیں، ہر انسان نہاتا ہے، لیکن غسل جمعہ کی نیت سے نہانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے یہ سڑتا نہیں،
تو اس کے اوپر اتنا پانی پڑا ہے غسل جمعہ کا اللہ کی عبادت کے نام سے، توجہ نہیں کیا؟ اللہ کی عبادت کے نام سے، قربتاً اللہ کے نام سے، جمعے کی اعلیٰ ترین عید کے نام سے، جمعے کی نماز کے مقدمے کے طور کے اوپر ہم نے جو یہ گویا اس پیکر کو عام طور سے عام حالات میں جیسے نہاتے ہیں ویسے ہی نہائے، لیکن نیت ہماری بدل گئی، غسل جمعہ کیا ہم نے، جو ٹیکنیک ہے غسل کرنے کی اس کے ذریعے۔ تو اب کیا ہے، بنے ہیں اسی مٹی سے، لیکن اس مٹی میں وہ توانائی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ مٹی بنا دے، اس مٹی میں وہ توانائی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ مٹی بنا دے، یعنی ہم مٹی میں ملیں گے نہیں، محاورے کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہم مٹی میں ملیں گے نہیں، ہم نے مٹی کے اوپر فتح حاصل کر لی، کیوں؟ اس لیے کہ ابو تراب کے ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد۔ جتنا ہم ابو تراب سے وابستہ ہو جائیں گے، جتنا ہم اس ذات سے وابستہ ہو جائیں گے کہ جس کا لقب ہے ابو تراب، ابو تراب سے وابستگی کا انداز کیا ہے؟ بندگی سے وابستہ ہوتے جاؤ، ابو ترابی ہوتے جاؤ گے۔ جتنا عبادت اور بندگی سے وابستہ ہوتے جاؤ گے اتنا ہی ابو ترابی ہوتے جاؤ گے، اور جس قدر ابو ترابی ہوتے جاؤ گے، تراب میں وہ توانائی نہیں ہوگی کہ تمہارے جسم کو ختم کرے، ہے نا؟ ایک دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ دعائے عہد آپ پڑھتے ہیں، اس دعائے عہد میں ایک جگہ اشارہ ہے، وہ اشارہ کیا ہے؟ ان حال بینی و بینہ الموت، پالنے والے اگر ایسا ہو جائے، اول تو یہ کہ پالنے والے ہمیں اس ماہ مبین کی زیارت کرا دے، ہے نا؟ اس ماہ مبین کی زیارت کرا دے اسی دنیا کے اندر، لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ انحال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، کہ جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے طے شدہ قرار دے دیا، کہ موت تو آنی ہی ہے، تو اب ہمیں نکالے گا کیسے؟ قبر سے نکالنا ہے، فاخرجنی من قبری، مجھے نکال، کہاں سے؟ اس جگہ سے کہ جہاں دفن کیے جانے کے بعد انسانوں کا کچھ پتہ نہیں رہتا، لیکن چونکہ امام کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس نے ہمیں ہمارے پیکر کو بھی ختم ہونے نہیں دیا، فنا ہونے نہیں دیا۔ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، ایسے عالم میں کہ میں کفن پہنے ہوئے ہوں، یعنی وہ کپڑا بھی جو ہمارے وجود سے مس ہو گیا ہے وہ بھی اپنی جگہ باقی رہے۔ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، کفن کو پہنے ہوئے، شاہرا سیفی، اسلحہ لیے ہوئے، ملبیا قناتی، اور اپنی عصا کو سہارا لیے، عصا کا سہارا لیے، اور اپنے معصوم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ملبیا داعی، دعوت الداعی، ہے نا؟ اس کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے۔ تو اب اگر ہم اپنے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جائیں گے، ہم نے زندگی بھر یہ داری رکھی جسے دعائے عہد کہتے ہیں، دعائے عہد نے نہ صرف یہ کیا کہ ہمیں اپنے امام سے ملا دیا، بلکہ اگر ہم مر بھی گئے تو ہماری قبر میں ہمیں اتنا محفوظ رکھا، جب تک ظہور امام زمانہ نہ ہو جائے زمین امانت کے طور پر اس وجود کو باقی رکھنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد۔ دو مثالیں ہم نے دی کہ یہ پروردگار عالم، ایک تو یہ کہ روح تو مرنے والی ہے ہی، فنا ہونے والی نہیں۔ تیسری بات کیا ہے کہ خاک بھی
روح جتنی قوی ہوتی چلی جائے گی، خاک بھی اس کے ساتھ ساتھ اتنے ہی توانا ہوتی جائے گی۔ چاہے اس کی اجل آ جائے، اس کا پیکر فنا نہیں ہوگا۔ یہاں آج سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ اگر پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا فرعون کے سلسلے میں کہ تو مستقبل کے آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بن کے رہے گا، تو وہ نجس پیکر بھی ہے باقی، ہے کہ نہیں؟ سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ وہ فرعون جو دریائے نیل میں ڈوبا تھا، آج اس کا پیکر موجود ہے۔ تو جب اس کا پیکر موجود رکھا جا سکتا ہے تو جو خود حیات تقسیم کرنے والے ہیں اور جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اس کے پیکر کو فنا کہاں سے ہو جائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی یہ اگر صلوات سے ہمارا بھرپور ساتھ دیجیے تو میں آپ کا یہ دو مثال کی تیسری مثال اور یہ آخری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ روح جو ہمارے وجود میں ہے یہ تو مرنے والی نہیں، فنا ہونے والی نہیں۔ یہ جو خاک ہماری ہے، اگر ہم اہل بیت سے وابستہ رہے تو یہ بھی فنا نہیں ہوگی، یہ بھی فنا نہیں ہوگی۔ یہی روح دوبارہ ہمارے اسی پیکر میں آئے گی اور پھر ہم اس منزل آخر پر جائیں گے جہاں ہمیں لے جانا، جہاں ہمیں لے جایا جانا ہے، جہاں ہم جانے والے ہیں، جہاں ہم جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم حکمت والا ہے۔ اگر اس نے اشرف مخلوق بنائی ہے تو اس مخلوق کے لیے اشرف مکان بھی بنایا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ انسان اپنے کو انسان بنا کے رکھے۔ ذرا سی لغزش ہو گئی تھی تو نکال دیا گیا تھا۔ اب جو نکال دیا گیا تھا تو اس نے اپنے آپ کے اوپر گویا توبہ کا ایک دروازہ کھولا اور توبہ کر کے اپنے آپ کو اتنا عالی بنا دیا کہ اللہ نے وہ الہی امانتیں اس کے وجود میں ڈالی، وہ الہی امانتیں اس کے وجود میں ڈالی۔ اور پھر اعظم ابو البشر اس وجود سے آراستہ ہوئے، ان ذوات مقدسہ سے بھی آراستہ ہوئے۔ تو اب انہی ذرات میں، انہی سیلز میں پوری مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ تمام مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ جب عالم ذر میں ہم بول سکتے ہیں اور اقرار کر سکتے ہیں، عالم ذر میں اقرار کرنے والوں نے کیا کیا اقرار کیا؟ قالو بلا، صرف توحید کا اقرار نہیں کیا، قالو بلا کہنے کے بعد یہ اقرار کیا کہ تو اللہ، تو خدائے واحد ہے، محمد عربی تیرے رسول ہے، علی تیرے امام ہے، ائمہ تیرے خاص بندے ہیں۔ یہ کب کہا ہے؟ عالم ذر میں کہا ہے، عالم ذر میں۔ جب عالم ذر میں ہم اس لائق ہیں کہ پہچان بھی سکیں، اقرار بھی کر سکیں، تو اب یہ سلسلہ تو بعد کا ہے نا۔ اب اس بعد میں یہ تصویر ہمیں کہاں نظر آئے گی کہ کچھ لوگ پھسل گئے، کچھ لوگوں نے اقرار کیا؟ یہ وہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک میدان پھر نمایاں کیا گیا۔ وہ عالم الست تھا، یہاں عالم غدیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنہوں نے وہاں اقرار کیا تھا انہی نے یہاں بھی اقرار کر لیا، جنہوں نے وہاں انکار کیا تھا انہی نے یہاں بھی انکار کر دیا۔ تو اب دائرے بدل گئے، راستے بدل گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اتنی دھیرے سے کہیں کچھ دوستی وستی تو نہیں ہو گئی ہے؟ بلند آواز سے کہیے یزیدیت مرد آباد۔ ہاں، کوشش کیجئے کہ اپنے زمانے کے یزید کو بھی پہچانیے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے زمانے کے یزید کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک آپ
واقعی صحیح زندگی نہیں بسر کر سکتے، بچ نہیں سکتے پروپیگنڈوں سے. اچھا تو اب خاک کی بات کر رہا ہوں. خاک میں زندگی ہے. ہمارے وجود کو ہماری روح کے نیک اعمال نے ہمارے اس وجود کو زندہ کر دیا. تو اب یہ جو زندہ کر دیا ہے تو اس کی ایک مثال اور بھی دیتے ہیں کہ خاک میں زندگی ہے. تو کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ چونکہ عالم ملک ہے لہذا ٹائم کی حدود میں، ٹائم کی حدود میں اتنے ملین سال پہلے وجود میں آئی، اتنے ملین سال لگے اسے انسانوں کے لیے ایک زندگی کرنے کا گہوارہ بننے میں، اور اتنے عرصے کے بعد یہ فنا ہو جائے گی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم اس آسمان اور زمین کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے جلساز جو ہے ابری کو لپیٹتا ہے نا، ایک وہ بھی آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے. جس چیز کا آغاز اور انجام ہوتا ہے وہ ٹائم کی حدود میں رہتی ہے نا. جو چیز ٹائم کی حدود میں رہتی ہے اس کی تقدیر میں فنا ہے، وہ فنا ہو کے رہے گی. آغاز بھی ہوگا، انجام بھی ہوگا. جس چیز کا انجام ہوگا وہ فنا ہو کے رہے گی. تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ عالم ملک. وہ کون سی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے؟ ہمارے ہی اندر ہے. وہ کیا ہے؟ جو خدا سے وابستہ ہے وہ ٹائم میں نہیں رہتی، وہ ٹائم کے دائرے میں نہیں رہتی. روح انسانی خدا سے وابستہ ہے لہذا ٹائم کے دائرے میں نہیں رہے گی. یعنی آغاز اور انجام اس کا ہمیں معلوم نہیں. تو اب ہمیں یہاں سے جانا ہے. جب ہم عالم ملک سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اب وہ زندگی کی بات تو رہی گئی کہ خاک زندہ رہتی ہے. اس کو بھی آج سے بیان کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ ساری دنیا کیسی ہے؟ یہ ساری دنیا ایسی ہے کہ ایک دن فنا ہو جائے گی، ہے نا؟ آپ کو معلوم ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. معلوم ہے نا؟ سائنس بھی بتاتی ہے کہ نہیں؟ سائنس کے اوپر زیادہ ایمان ہے اہل بیت کی احادیث کے مقابلے میں، ہے نا؟ تو سائنس بھی بتاتی ہے کہ ایک دن فنا ہو جائے گی. تو اگر فنا ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. اہل بیت نے آگے بڑھ کے کہا نہیں، کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جو براہ راست اٹھا کے بہشت میں پہنچا دی جائیں گی. نہیں توجہ کیا؟ کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جو براہ راست اٹھا لی جائیں گی اور کہاں رکھ دی جائیں گی؟ جنت میں رکھ دی جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب انہیں فنا نہیں ہے، انہیں فنا نہیں ہے. پالنے والے ان کو، اس زمین کو، اس خاک کو فنا کیوں نہیں ہے؟ ساری زمین تو فنا ہو جائے گی، اس خاک کو فنا کیوں نہیں ہے؟ کا فنا نہیں ہے اس لیے کہ یہ باقی، یعنی یہ جاویداں ہو گئی ہے، اب اسے مٹنا نہیں ہے. یہ اٹھا کے سیدھے سیدھے جنت میں رکھی جائے گی. کا پالنے والے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں میرے وہ خاص بندے دفن ہیں کہ جنہوں نے اس زمین کو زندہ کر دیا، اس زمین کو زندہ کر دیا ہے. اب نہ کہیے گا کہ خاک شفا ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ نہ کہیے کہ خاک شفا ہم کیوں اپنے پاس رکھتے ہیں. ہمیں یوں ہی شوق نہیں ہے کہ خاک شفا لا کے کربلا میں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اپنے مسلوں میں رکھتے ہیں. ہمیں شوق نہیں ہے، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے کہ ہم اگر فنا ہونے والے ہیں تو سجدگاہوں سے کربلا کی وابستہ ہو جائے. جس طرح یہ زمین اسی طرح اٹھا کے جنت پہ رکھ دی جائے گی، اسی طرح سے جو خاک شفا سے وابستہ ہے وہ بھی ایسے ہی اٹھا کے رکھ.
اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد بھائی میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، آپ کو بتا دیجیے کتنی دیر ہوگی. ہے ابھی بات؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دھیان نہیں دیا. خوب، تو اب یہ چیز جو ہے یہ ایسی ہے. دیکھیے پرویز صاحب خوش ہو گئے کہ مجلس ختم ہی ہو جائے گی جلدی سے. ایک مرتبہ نہیں واقعی تعجب ہو کہ میں شروعات میں جو ہے میں نے گھڑی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے سامنے بھی اور توجہ نہیں دی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو اب کیا ہے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں. اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں. اگر پہچانتے ہوتے تو ہماری زبانوں کے اوپر غیبت نہ ہوتی. اگر پہچانتے ہوتے اپنے آپ کو تو ہم اپنے بھائی سے جھوٹ نہ بولتے. اگر پہچانتے ہوتے اپنے آپ کو تو ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیتے. اگر پہچانتے ہوتے اپنے آپ کو تو خدا کی بارگاہ میں سجدے سے پرہیز نہ کرتے. اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، خود کو نہیں پہچانتے. اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اوپر فخر کرتا ہے اور ہمارے اوپر ناز کرتا ہے. جب نہیں پہچانتے تو یہی حرکتیں ہماری، اور جس طرح سے یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک جھوٹ بول دیا. اس ایک جھوٹ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم کتنا نیچے گئے. میاں ایک شجرے طیبہ کی تمنا، بیجا تمنا نے، عمل نہیں تھا، عمل نہیں تھا، بیجا تمنا نے آدم کو جنت سے نکال کر زمین میں ڈال دیا. جب ایک بیجا تمنا اتنا اثر رکھتی ہے تو گناہ کتنا اثر رکھے گا. یہ گناہ جو ہم عملی طور سے کرتے ہیں اس کے اثرات کتنے ہوں گے. ہم اپنے آپ پہچانتے ہیں، تو جب نہیں پہچانتے تو یہی حرکتیں کرتے ہیں. شیطان ہم سے قریب ہوتا ہے. تو ہم وہ ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے مرنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، فنا کے لیے بنایا ہی نہیں. جسے پروردگار عالم اشرف مخلوق کہے اسے فنا بھی کر دے. آئے ممکن ہے، آئے یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم اسے کہے کہ یہ میری بہترین مخلوق ہے، میری بہترین مخلوق ہے. ہم اپنی کوئی چیز بنا لیتے ہیں چھوٹی موٹی، تو بنانے کے بعد اسے شوکیس میں سجا کے رکھتے ہیں اور زندگی بھر اسے دیکھ کے خوش ہوا کرتے ہیں. زندگی بھر جب تک ہماری سانس چلتی رہتی ہے اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوا کرتے ہیں. اس لیے میں نے بہترین اپنی لائف کی بہترین چیز بنائی. تو پروردگار عالم تو حی و قیوم ہے، اس حی و قیوم نے اشرف مخلوق بنائی. تو اب فنا ہونے کے لیے تو بنائی نہیں. جیسے ہم اچھی چیز کو توڑتے نہیں ہیں، اسے اینٹیک بنا کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس. اپنے بچوں کو بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میری پسندیدہ چیز ہے، اسے محفوظ رکھنا. اب ایسے ہی پروردگار عالم نے اشرف مخلوق بنائی ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں بنائی. تو آپ کہاں بھیجے گا وہ؟ دو ہی جگہ ہیں، دو ہی جگہ. ایک جگہ وہ ہے کہ جسے ملک کہتے ہیں جو ٹائم میں محدود ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جسے ملکوت کہتے ہیں جس کا کوئی ٹائم نہیں. برادر عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں عرض کرنا چاہیے. تو ہم کہاں کے لیے؟ ایک جگہ وہ ہے جو عالم ملک ہے. قیامت کو بھی، قیامت کے دن کو بھی عالم ملک کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی ٹائم بتایا گیا ہے. اس کے لیے بھی
ٹائم بتایا گیا ہے، جہاں یوم کہہ دیا گیا تو وہ تو ٹائم ہو گیا نا، چاہے اس ٹائم کو قرآن کریم یہ کہے کہ 50,000 سال کے برابر ہو، لیکن ہے تو ٹائم، آپ نے کاؤنٹ کیا، جیسے ہی آپ نے کاؤنٹ کر لیا وہ محدود ہو گیا ہے نا. تو اس کا مطلب قیامت کا دن بھی کاؤنٹیبل ہے. اب قیامت کے دن سے بھی ہمیں آگے جانا ہے، قیامت کے دن سے بھی ہمیں آگے جانا ہے. تو اب وہاں کہاں، کون سی جگہ ہے؟ وہاں وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی بھی طرح کا ٹائم نہیں ہے. جہاں ٹائم ہوگا وہاں محدودیت آ جائے گی، باؤنڈنگ آ جائے گی. لیکن جہاں کوئی ٹائم نہیں ہے وہ عالم ملکوت ہے، وہاں کیا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہیں گے. تب یہ ہمیشہ رہنے والے دو طرح کے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے ہم فیہا خالدون. اور ایک جگہ ایک وہ افراد ہیں کہ جو برے کام کرتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں جہنم میں ڈالا جاتا ہے، ان سے بھی یہی کہا جاتا ہے ہم فیہا خالدون. کوئی ٹائم وائم نہیں ہے. تو نہ جنت کے لیے کوئی ٹائم ہے کہ بھی آپ جنت میں کتنے دن رہیے گا، 5 لاکھ سال، تو آپ نے محدود کر دیا. یہ عالم ملکوت ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. انسان کو پروردگار عالم نے اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں. اگر بنایا ہوتا تو اپنی طرف منسوب روح نہ پھونکی ہوتی. اس روح کا آنا یہ بتاتا ہے کہ ہمارا وجود ملکی بھی ہے، ملکوتی بھی ہے. ہمارا وجود ملکی بھی ہے، ہمارا وجود ملکوتی. بہت گاڑی تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. ہمارا وجود ملکی بھی ہے کہ جو ٹائم میں باؤنڈ ہے، ملکوتی بھی ہے کہ جس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے. تو اب وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. کہاں تک پہنچنا ہے؟ وہاں تک پہنچنا ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کس کا سہارا لینا پڑے گا؟ جو ملک کی پیداوار نہ ہو، ملکوت کی پیداوار ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں بات سمیٹ کے کہہ لیا، جو ملک کی پیداوار نہ ہو، ملکوت سے ملک میں آیا ہو. حضرات آپ ملکوت سے ملک میں جو تشریف لائے ہیں وہ کس لیے؟ کہ اس لیے آیا ہوں جو اچھے اللہ کے بندے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے جاؤں، ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے عالم ملکوت تک لے جاؤں، ان کو راستہ بتا کے عالم ملکوت تک لے جاؤں. پھر یہ راستہ کون سا ہے جو عالم ملکوت کی طرف جاتا ہے؟ صبح سے لے کر کے شام تک 10 مرتبہ کہتے ہو، بھی یاد نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد. بس آج کی گفتگو یہیں تک. انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ساری باتیں اگر وقت مل سکا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد والے. آپ کی جگہ یہاں ہے، تشریف لائیے، جگہ یہاں ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد والے. تب انہوں نے، ان ہستیوں نے، ان ذوات مقدسہ نے ہمیں عالم ملکوت میں لے جانے کے لیے اپنا سفر یہاں کیا. ورنہ وہ عالم انوار ہے. پروردگار عالم نے ہمارے لیے انہیں خاکی پیکر میں بھیجا ہے. اصل ان کی نور ہے، اصل ان کی نور. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو یہ حدیث کہتی ہے شیعتنا، شیعتنا، انسان کو نہیں کہا. توجہ رہے، شیعتنا، جو میرے قدم کے اوپر اپنے قدم جما کے چلتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، میرے نقش قدم کے اوپر اپنے قدم کو جما کے چلتے ہیں. خلقو، پیدا کیے گئے ہیں، من فاضل طینتنا، ہماری فاضل مٹی سے.
ہماری فاضل بچی ہوئی مٹی سے، تو اب یہ میرے شیعہ، ہمارے شیعہ پیدا کیا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. خوب، تو اب یہ جو خلق کیے گئے ہیں، شیعہ ہونا پہلی شرط، شیعت ہونا، اس کا مطلب یہ کاؤنٹیبل ہے ہمارے، اور ہمارا جو دفتر ہے اس میں ہمارے نام. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے نام اور ان کے والدین کے نام ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے. ان کے نام بھی، ان کے ماں کے، ان کے باپ کے اور ان کی ماں کے نام بھی محفوظ ہے ہمارے پاس. ہم جانتے ہیں کہ زمانے میں کتنے شیعہ ہیں، کس علاقے میں کتنے شیعہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کس ملک میں، کس شہر میں کتنے شیعہ ہیں، ہم جانتے ہیں. یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا. ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں. ان ذوات مقدسہ نے بڑا ہماری بھلائی کے لیے اور ہمیں وہاں تک لے جانے کے لیے، ہمیں وہاں تک لے جانے کے لیے، حضور امام زمانہ سرور اس جگہ تک لے جانے کے لیے جہاں کے لیے ہمیں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. انہوں نے بڑے مسائل چھیڑے، بڑے مسائل. ہمارے ہی جیسے انسان نما جانوروں نے اتنی مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی ہیں کہ ہم آج 1400 برس سے ان مصائب و آلام کے اوپر گریہ کریں. تو فلسفہ گریہ کا سمجھ میں آ رہا ہے. ہم کیوں گریہ کریں؟ ایک واقعہ ہو گیا، ایک واقعہ ہو گیا، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو گریہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا دل، اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمارا دل دکھے بغیر نہیں رہ سکتا. ہمارا دل، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. خلقوا شیعتنا خلقوا من فاضلتنا. کاش ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ واقعی امام معصوم ایسا ہی کہیں کہ یہ میرے شیعہ، یہ میرے شیعہ، یہ میرے غم میں غم مناتے ہیں، میرے خوشی میں خوشی مناتے ہیں، میرے غم میں غم مناتے ہیں. تو جب بھی حسین کا ذکر آتا ہے، اچھا اس کو دیکھیے، روایات کو آپ دیکھیے، ثبوت آپ کو مل جائے، ثبوت مل جائے. انبیاء کرام جتنے بھی ہیں، جناب آدم سے لے کر کے خاتم النبیین تک 1,24,000، آپ روایتیں یہاں سے لے کر کے وہاں تک دیکھتے چلے جائیے. یہ شیعہ ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب تک پیغمبر کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، انہیں نبوت عطا نہیں ہوئی. بہت سی روایتیں ہیں احادیث معصومین سے. معراج میں پیغمبر گئے تو نماز کے بعد جو انبیاء کو پیغمبر نے نماز پڑھائی، اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان سے پوچھئے کہ آپ کو یہ نبوت کیسے ملی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت کے اقرار کی بنیاد کے اوپر ہمیں، تو یہی تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں. ہر جناب آدم سے لے کر کے اور آخر تک، جناب آدم حسین کا نام لیتے ہیں روتے، جناب نوح حسین کا نام لیتے ہیں روتے، ابراہیم حسین کا نام لیتے ہیں روتے، موسیٰ اور عیسیٰ حسین کا نام لیتے ہیں روتے، زکریا حسین کا نام لیتے ہیں روتے ہیں. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو انبیاء کی صف میں اپنا نام لکھواتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو 1400 سال سے ایک نسلی سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کے اندر حسین کا غم اپنی جگہ کے اوپر ایسا رواں دواں ہے کہ جیسے
آب حیات ہے کہ جو نسلن بعد نسلن روانہ. یہ ایام تاریخی اعتبار سے منسوب ہیں حسین کے سینے پر سونے والی اس بچی سے جسے دنیا سکینہ بنت الحسین کے نام سے یاد کرتی. کیسی ہے یہ بچی؟ کیسی ہے یہ بچی؟ یہ بچی وہ ہے کہ جب چچا کا خالی پرچم آیا، خالی علم دریا کے بعد سے واپس آیا، تو اس کے بعد سے سکینہ نے پیاس کا شکوہ نہیں کیا. اس کے بعد سے سکینہ نے پیاس کا شکوہ نہیں، تشنگی کا اظہار ہی نہیں کیا، اظہار ہی نہیں کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب پانی آیا ہے شام غریباں ختم ہونے کے بعد رات کی تاریکی میں، پانی تھوڑا سا آل محمد کو میسر ہوا، یہی نہ ہوا ہے کہ بیٹی تم پانی پی لو، تم پانی پی لو، اس لیے کہ تم سب سے چھوٹی ہو. پانی سے رغبت ہی نہیں رہ گئی تھی سکینہ کو، رغبت ہی نہیں رہ گئی. کاسا لیا مقتل کی طرف روانہ ہوئی اور کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں کیونکہ اماں میرا بھیا علی اصغر مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس سے پانی پیوں. اپنی پیاس یاد نہیں ہے، اپنے بابا کی پیاس یاد ہے. جناب سکینہ کو اپنے بابا کی پیاس اتنی یاد ہے کہ جب حسین درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے، جب سر و تن میں جدائی ہو گئی، جب الا قتل الحسین بکربلا کی صدا فضائے کربلا میں بلند ہو گئی، اور جب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، میرے لال دیکھو قیامت کے آثار نمودار ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارا بابا قتل کر ڈالا گیا. تو اب ایسے موقع کے اوپر بیبیاں واویلا کر رہی ہیں، گریا کر رہی ہیں، بکا کر رہی ہیں، خیمے کے اندر ہے کہ اتنے میں وہ رہوار کہ وہ گھوڑا جو سید امام حسین علیہ السلام کو لے کے جاتا تھا، اس کا عالم یہ تھا، اس کی عادت یہ بن گئی تھی کہ جب کبھی سفر کے اوپر جایا کرتے تھے، حسین جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو اپنی آواز گھوڑا بلند کرتا تھا اور خبر دیتا تھا اہل حرم کو کہ حسین تشریف لے آئے، حسین تشریف لے آئے. جب حسین شہید کر ڈالے گئے تو رہوار نے پھر اسی سنت کے اوپر اپنی عمل کیا، پھر اسی روش کے اوپر اپنی عمل کیا. پیشانی حسین کے خون میں رنگین کرنے کے بعد در خیمہ کے اوپر آیا اور کہتا جاتا ہے الظلیمہ الظلیمہ، کتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس امت نے اپنے رسول کے نواسے کو بھوکا اور پیاسا قتل کر ڈالا. گھوڑے کی آواز پہچانی اہل حرم نے، خیمہ بے اختیار باہر نکلی، دیکھتی کیا ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلا ہوا ہے، سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا، سوار نہیں آیا. بیبیاں سمجھ گئی حسین شہید کر ڈالے گئے، اس لیے کہ ابھی آوازیں قد قتل الحسین بکربلا گونجی تھی، بیبیاں ابھی گریا کر رہی تھی. بیبیوں نے چاروں طرف سے رہوار کو زلزلہ کو گھیر لیا، کوئی بیبی پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے، کوئی گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں اور بین کر رہی ہے. تنہا ایک 4 برس کی بچی سکینہ، ایک 4 برس کی بچی سکینہ گھوڑے کے اگلے سموں سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی ہے، یہ پوچھ رہی ہے اے میرے بابا کے رہوار، میں کچھ اور نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا کس طرح شہید کیا گیا، تجھ سے نہ پوچھوں گی، صرف اتنا بتا دے میرا بابا جب ذبح کیا جا رہا تھا اسے کسی نے پانی دیا یا یوں ہی میرا بابا پیاسا ذبح کر ڈالا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علم. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، نیک اعمال کی توفیق کرا، برے اعمال سے محفوظ رکھ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں تا دم آخر محمد و آل محمد سے وابستہ رکھ. پروردگارہ ان کے طفیل ہماری خطاؤں اور گناہوں کو بخش دے. پروردگارہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کے والدین کو بخش دے، جملہ مومنین و مومنات کو بخش دے. شیعیان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنوں کا شر اور ظلم انہی کی طرف واپس پلٹا دے. پروردگارہ اثبات عالیات کی تمام بلیات ارضی و سماوی سے حفاظت فرما. پروردگارہ باعمل علماء اعلام مراجع اعظام و رہبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل حق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین.